آئیے اب میں چاہتا ہوں کہ پھر آپ کو خطابت کے دنیا میں لیے چلنے کی کوشش کرو اور اس خطیب بے باک کو آپ کے روبرو لاؤ جن کی بے باک خطابت دشمنان اسلام کے لیے شمشیر برہنہ ہے تو عاشقان نبی کے لیے سراپا تنویز ہے، جن سے میری مراد جناب حضرت مولانا مظفر الرحمن صاحب قاسمی متزل لہ العالی کی ذات اقدس ہے، بڑی عزت و احترام کے ساتھ 4 مصروں سے استقبال کرتے ہوئے حضور والا کو مائک پہ زحمت دیتے ہیں کہ ادنا تھے وہ آلہوں ذیشان ہو گئے۔ بڑی قیمتی اور اچھا شعر پڑھ رہا ہوں، اچھا لگے تو سبحان اللہ آخر میں ضرور کہیں گے کہ ادنا تھے وہ آلہوں ذیشان ہو گئے، ادنا تھے وہ آلہوں ذیشان ہو گئے، دستے نبی پہ صاحب ایمان ہو گئے، ادنا تھے وہ آلہوں ذیشان ہو گئے، دستے نبی پہ صاحب ایمان ہو گئے۔ اور کیوں پتھروں کو اپنا خدا مانتے ہیں لوگ، کیوں پتھروں کو اپنا خدا مانتے ہیں لوگ، پتھر تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ جناب حضرت مولانا مظفر الرحمن صاحب مائک پر۔ الحمدللہ الحمد لله الذي خلق كل شيء بقدر وغفر ذنوب المستغفرين لا سيما بسحر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر أو كما قال عليه الصلاة والتسلیم. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے نوجوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے نوجوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. باطل سے دبنے والے آئے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. اے موج دجلہ تو بھی پہچانتی ہے ہم کو، اب تک ہے تیرا دریا افسانہ ہمارا. نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے. نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے. نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کے دیکھے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کے دیکھے، خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے. حاضرین محترم، اسٹیج پر رونق افروز حضرات علماء کرام اور سامعین اعظام، ابھی ہم سے پہلے آپ حضرات نے ہم سب کے مخدوم حضرت مولانا مفتی محمد عمران صاحب دامت برکاتہم سے بڑی وقتی خطاب ہم سب نے سماعت کیا، اور معاشرے کی جو برائیاں ہیں اور جو خرافات ہیں ان پر حضرت نے بڑی زبردست خطاب کی، اور واقعتاً آپریشن کرنا چاہا. لیکن یہ آپریشن کامیاب کب ہوگا؟ ڈاکٹر اگر آپریشن کرتا ہے تو اس آپریشن کے بعد اس مریض کو بہت ساری چیزوں کے لیے چھوڑنے کو کہتا ہے. اگر ہم بھی اس آپریشن کے لیے تیار ہو جائیں اور جو آپریشن حضرت نے کی ہے اس کو ہم مانیں اور برتنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ معاشرے میں جو خرابیاں ہیں وہ بہت جلد دور ہو جائیں گی.
اور اصلاح معاشرے کے نام سے جو اجلاس منعقد کیا گیا ہے، اس کا مقصد بھی یہی ہے اور بنیاد بھی اس کی یہی ہے کہ معاشرے میں جو عام خرابیاں ہیں اس سے لوگوں کو روشناس کرایا جائے، اس کے بارے میں لوگوں کو بتایا جائے، اور صرف بتانا نہیں، صرف نشاندہی نہیں کرنا، اور حضرت نے صرف نشاندہی نہیں کی، بس کہ اس کا علاج بھی بتایا، طریقہ کار بھی بتایا کہ ہم کیسے اس کو دور کر سکتے ہیں، ان خرافات کو ہم معاشرے سے جڑ سے اکھاڑ پھینک سکتے ہیں، اس کے طریقہ کار پر بھی روشنی ڈالی۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی ہے، اور اسی کی وضاحت کے لیے احادیث کے ذخیرے میں سے ایک حدیث بھی پڑھی ہے جو حالات کے مناسبت سے ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا پر خبریں پڑھتے ہیں اور جانتے ہیں، سنتے ہیں۔ جو لوگ موبائل کا صحیح استعمال کرتے ہیں، ان کے سامنے جو آج کل خبریں آ رہی ہیں پورے ہندوستان سے اور ہندوستان کے کونے کونے سے جو خبریں آ رہی ہیں، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ ایک سازش رچی گئی ہے، اور اس سازش کے تحت جو کام کیا جا رہا ہے کہ مسلمان بچیوں کو اسلام سے دور کرنے کا اور غیر مسلم بچوں کے ساتھ شادیاں ان کی کرائی جا رہی ہیں، ان چیزوں کی طرف ہماری توجہ نہیں جا رہی ہے۔ ابھی یہ چیزیں دور ہیں، ہو سکتا ہے کہ کل ہمارے معاشرے میں آ جائے، کل ہمارے گاؤں میں آ جائے، یہ چیزیں ہمارے علاقے میں آ جائیں، پھر اس وقت ہم روک تھام کرنے کی کوشش کریں گے تو نہیں روک پائیں گے۔ ان کے وجوہات اور اسباب کیا ہیں، ان اسباب میں سے بہت سی چیزوں کو مولانا نے بھی بیان کیا، ان میں بنیادی مقصد یہی ہے۔ آج پورے ہندوستان میں جو علماء کرام پریشان ہیں اور جگہ جگہ جلسے منعقد کر کے امت مسلمہ کی خصوصاً بچیوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے تم اپنے ایمان کو، اپنے اسلام کو، اپنی شریعت کو بچاؤ، ورنہ یہ تم سے لوٹ لیں گے، اسے تمہارے سینے سے کھرچ کھرچ کر نکال دیں گے۔ یہ چیزیں کب کارگر ہوں گی؟ یہ اس وقت ہوں گی جبکہ اس کے پیچھے اسلامی تعلیمات ہوگی۔ اگر ہم اپنی بچیوں کو بنیادی طور پر ان مکتبوں میں، ان مدرسوں میں، ان استادوں کے ساتھ، ان مولویوں کے سامنے اگر ہم بچیوں کو بھیجیں گے اور وہاں وہ اپنے عقائد کو، اپنے ایمان کو اور ایمانیات کو جب وہ مضبوط کریں گی تو ان کے سامنے دنیا کی یہ ساری آزمائشیں جب آئیں گی تو وہ ان سب کا سامنا کریں گی اور ایمان کا سودا کسی بھی حالت میں نہیں کریں گے۔ ایمان کی حفاظت کے ذرائع یہ مدارس اسلامیہ ہیں، یہ مکاتب قرآنیہ ہیں، انہی سے ہمارے اور آپ کی ایمان کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ یہی وہ جگہ ہیں جہاں ہمارا ایمان پنپتا ہے، ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ تو ہم ان جگہوں پر اپنی بچیوں کو اور بچوں کو بھیجیں تاکہ وہ تعلیم حاصل کریں اور اسلامی تعلیم ان کی بنیاد میں، ان کے جڑ میں رکھا جائے، تاکہ جب یہ فتنے جب ان کے سامنے آئیں تو ان فتنوں سے وہ متاثر ہو کر کے اسلام کے دامن کو نہ چھوڑنے۔ ہم نے جو آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا کہ اے مسلمانوں تمہارے اوپر حالات آئیں گے اور تمہارے ایمان کو ایسے ہی تم پر ایمان کی وجہ سے تم کو تنگ کر دیا جائے گا، جس طرح مکہ المکرمہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اور آپ کے ہاتھ پر جن لوگوں نے اسلام کو قبول کیا یعنی صحابہ کرام کی مقدس جماعت کی زندگیوں کو جس طرح مکہ میں تنگ کر دیا گیا تھا، ایسے ہی حالات تم پر بھی آئیں گے۔ بلکہ قرآن کریم ایک جگہ کہتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ۔ ایمان والو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں جنت ایسے ہی مل جائے گی؟ تمہارے اوپر حالات نہیں آئیں گے، تم کو آزمایا نہیں جائے گا، تمہارے
ایمان کو کسوٹی پر رکھ کر کے پرکھا نہیں جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ تمہارے ایمان کو پرکھا جائے گا جیسے تم سے پہلے لوگوں کے ایمان کو پرکھا گیا کہ ایمان کی وجہ سے ان کو سامنے رکھ کر کے آرا سے بیچوں بیچ چیر دیا گیا اور انہیں ختم کر دیا گیا، اور صحابہ کرام کی 13 سال کی زندگی جو مکہ المکرمہ میں ہے وہ ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے کہ ایمان کی وجہ سے کتنا ستایا گیا، کتنا پریشان کیا گیا۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ اس طرح سے ستایا گیا اور اتنا پریشان کیا گیا، روئے زمین اوپر اس طرح سے تنگ کر دی گئی کہ انبیاء کرام کی چیخیں نکلی، متی نصر اللہ، اے اللہ آپ کی مدد کب آئے گی؟ آپ نے تو اپنے نبی سے مدد کا وعدہ کیا تھا، اب تو ہم پیس پیے گئے، ہم پریشان ہو کر رہ گئے ہیں، اللہ کی مدد کہاں ہے؟ ابھی تو اس طرح کی آزمائشیں ہم پر نہیں آئی۔ ایمان میں جب داخل ہوتے ہیں تو کلمے کے ذریعے سے داخل ہوتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ اسلام کا کلمہ ہے جس کے ذریعے سے اسلام میں داخل ہوا جاتا ہے۔ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اسلام جب قبول کر لیے تو اب آسان نہیں ہے، اب زندگیاں بہت کٹھن ہو جائیں گی، جیسے صحابہ کرام کو تڑپایا گیا، جیسے ان کو آزمایا گیا اور آزمائش کے بھٹیوں میں ڈال کر کے ان کے ایمان کو جلا بخشی گئی اور ان کے ایمان کو روشن کیا گیا، ایسے ہی مسلمانوں کے ایمان کو بھی پرکھا جائے گا، اور ہمیں ان حالات کا سامنا کرنے کے لیے اپنے آپ کو بھی تیار کرنا چاہیے، اپنی نسلوں کو بھی تیار کرنا چاہیے، ورنہ وہ دن دور نہیں ہے کہ بھارت کے اندر بھی یہ فضا قائم ہو جائے گی اور ایمان پر باقی رہنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ مفکر اسلام مولانا علی میاں ندوی نے ایک موقع پر کہا تھا، اے مسلمانوں تم اپنے اسلام کی بقا اگر چاہتے ہو تو تم اپنا رشتہ ان مدارس سے جوڑو، ان علماء کرام سے جوڑو، ان مکاتب سے جوڑو، اگر تمہارا رشتہ ان کے ساتھ اگر رہا تو پھر تمہارا ایمان متزلزل نہیں ہوگا، تمہارا ایمان ختم نہیں ہوگا، اگر ان کے ساتھ تمہارا رشتہ ٹوٹ گیا تو پھر تم یہ سمجھ لو کہ تمہارا ایمان خطرے میں ہے۔ اس لیے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے علماء کرام سے ہمارا اور آپ کا رشتہ ہونا چاہیے، بلا کر کے جیسے آج آپ نے تقریریں کروائی، علماء نے آپ کے سامنے تقریر کی اور کریں گے بھی، اور آپ کو لاہے عمل دیا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ آپ کیسے اپنی زندگی گزاریں اور اپنے بچوں کے لیے کس طرح کریں۔ ہم قرآن پاک کا ایک قصہ بیان کرتے ہیں، اے لوگوں وہ قصہ آج ہمیں اور آپ کو بھی ہم سب کو دہرانے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا قصہ آیا ہے، انہوں نے آخری وقت میں اپنے بچوں کو، اپنے نواسوں کو، اپنے پوتوں کو جمع کر کے جو نصیحت کیا تھا، آج ہمیں بھی وہ نصیحت کرنے کی ضرورت ہے۔ اس نبی نے کیا کیا تھا؟ مولانا علی میاں ندوی اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اس آیت کو موٹے حروف میں لکھوا کر کے اپنے دروازوں پر، اپنے گھروں پر اور جہاں وہ داخل ہوتے ہیں ان جگہوں پر رکھیں، تاکہ جب وہ گھسے اپنے گھر کے اندر، اپنی حویلی کے اندر، تو ان کی نگاہ اس آیت پر پڑے اور اس آیت کو دیکھ کر کے وہ پورے منظر کو اپنے سامنے رکھیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے قرآن پاک میں کہ جب ان کا آخری وقت آیا، ہمارا اور آپ کا بھی آخری وقت آتا ہے، ہم میں سے بھی لوگ مرنے کے قریب ہوتے ہیں، جب مرنے لگتے ہیں، قریب المرگ ہوتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ سارے رشتہ داروں کو جمع کیا جاتا ہے، بچوں کو بلایا جاتا ہے، بیویوں کو بلایا جاتا ہے، بیٹیوں کو بلایا جاتا ہے کہ چلو ابا کا آخری وقت ہے، ابا کی حالت ٹھیک نہیں ہے، چلو ان کے پاس بیٹھیں، اور ابا کے پاس جب بیٹھتے ہیں تو ابا کیا کہتے ہیں؟ ابا یہی بتاتے ہیں میرے بچوں فلاں میرا مال فلاں جگہ پر ہے، میں نے فلاں کو قرض دیا ہے، وہاں سے تمہیں یہ قرض لینا ہے، اتنا مال یہاں پر رکھا ہوا ہے، یہ زمین رجسٹری نہیں ہوئی ہے، اس کو تم لوگ کروا لینا۔ لوگوں دیکھو ذرا ایک نبی اپنے بچوں کو آخری وقت میں کیا نصیحت کر رہا ہے، ہمیں اور آپ کو بھی وہی نصیحت کرنا چاہیے۔ حضرت یعقوب کا جب آخری وقت آیا، انہوں نے اپنے بچوں کو جمع کر کے سب سے پہلے یہ کیا، جبکہ آپ غور کیجئے کہ وہ نبی ہیں اور ان کے بعد میں ان کے اولاد بھی نبی بنی ہیں، لیکن وہ نبی بھی اپنی اولاد جو نبی بننے والی ہے ان کے سامنے یہ پوچھ رہے ہیں ما تعبدون من بعدی، میرے بچوں میرے مرنے کے بعد تم کیا کرو گے؟
یہ نہیں کہا کہ میرا وارث کون بنے گا اور یہ زمین یہاں ہے اسے تم حاصل کر لینا، نہیں، جو فکر کی تو ان کے ایمان کے بارے میں، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ وہ کون تھے؟ وہ نبی کی اولاد تھی، انہوں نے جواب دیا کہ ہم آپ کے بعد ایک خدا کی، ابراہیم کی اور ان کے آل و اولاد کا جو خدا ہے ہم اسی کی پرستش کریں گے، ہم اسی کو مانیں گے۔ اے لوگوں، حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو اپنے بچے کو یہ نصیحت کی ہے، یہ نصیحت بھی ہمیں اپنے بچوں کے بارے میں کرنی چاہیے اور سوچنا چاہیے۔ آخری وقت آئے تو ہم اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کریں اور ان سے پوچھیں ما تعبدون من بعدی، کہ میرے بعد ایسا تو نہیں ہے کہ تم اپنا ایمان کا سودا کر جاؤ گے۔ حالات جب تمہارے سامنے آئیں گے تو ایمان کو بیچ ڈالو گے اور مذہب کو تبدیل کر لو گے، ایسا تو نہیں کرو گے۔ ذرا سوچیں کہ ہم میں سے کون ان چیزوں کی طرف غور کرتا ہے اور کون یہ سوچتا ہے کہ ہماری آنے والی نسلوں میں اب دین باقی رہے یا نہیں۔ ان کے لیے بلڈنگ اور ان کے رہنے کا تو سامان بنایا جاتا ہے، اس کی تیاری کی جاتی ہے، لیکن ان کا ایمان محفوظ رہے گا نہیں، اس کی کوئی تیاری نہیں ہوتی۔ جس ایمان کے لیے صحابہ کرام نے قربانیاں دی، ہر طریقے کی پریشانیاں جھیلی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر جنگ پر صحابہ کرام کو بھیجا۔ جب واپسی کا وقت آیا تو وہاں پر یہ روایت تھا کہ اعلان ہوتا تھا کہ فلاں قافلہ جو جہاد کے لیے گیا ہے، جو مشرکین سے قتال کرنے کے لیے گیا ہے، جو دین میں رکاوٹ ڈالنے والوں کے سامنے گیا ہے، وہ قافلہ آنا چاہتا ہے۔ یہ اعلان مدینہ منورہ میں ہو جاتا تھا۔ اللہ کے رسول نے جب اعلان کروایا تو ساری عورتیں اپنے بچوں کو تیار کر کے اور اپنے بچوں کو سجا کر کے، نئے کپڑے پہنا کر کے اور ان کی آنکھوں میں سرمے لگا کر کے اور چہروں پر خوشبوئیں مل کر کے ان کو تیار کر کے میدان میں بھیج دیا۔ جہاں صحابہ کرام کی جماعت آنے والی تھی وہاں سارے بچے جمع ہو گئے۔ جب قافلے کا آنے کا وقت ہوا، قافلہ جب آنے لگا اور اس کے لوگ آنے لگے، صحابہ کرام جب آنے لگے تو ہر ایک کے بچے ان کے ساتھ چمٹ رہے تھے اور جا کر کے اپنے باپ سے مل رہے تھے۔ ان میں ایک بچہ وہ بھی موجود تھا۔ اے لوگوں، ذرا دل کے کانوں سے سنیے اس واقعے کو اور یاد کیجئے کہ جب یہ وقت آئے گا تو ہمیں کیا جواب دیں گے، ہم کیسے جواب دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما ہے۔ سارے بچے اپنے والدین کو دیکھ کر کے اپنے والدین کو مل رہے ہیں اور ان کے گلے لگ رہے ہیں، ان کے گودوں پر چڑھ رہے ہیں۔ وہیں پر ایک بچہ وہ بھی ہے جو اپنے باپ کا انتظار کر رہا ہے کہ میرا باپ بھی آئے گا، میں بھی اپنے باپ کے سینے سے اپنا سینہ لگا کر کے اپنی محبت کا اظہار کروں گا۔ وہ بار بار دائیں طرف کبھی بائیں طرف دیکھ رہا ہے لیکن اس کا باپ کہیں دکھائی نہیں دیا۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر وہ چھوٹا معصوم بچہ پوچھتا ہے، اے اللہ کے نبی، میرے والد کہاں ہیں؟ یہ سارے بچے اور سارے ساتھی کو اپنے والد سے جا ملے، میرے والد کہاں ہیں؟ روایتوں میں ہے لوگوں، وہ بچہ جب جائیں طرف آ کر کے پوچھتا، اللہ کے رسول اپنا چہرہ بائیں کر لیتے۔ جب وہ بائیں طرف سے آ کر پوچھتا، اللہ کے رسول اپنا چہرہ دائیں کر لیتے۔ جب وہ سامنے سے آتا، آپ پیچھے کی طرف گھوم جاتے، لیکن اس نے انگلیاں پکڑ کر کے اور ہاتھ پکڑ کر کے جھنجھوڑ کر کے پوچھا، اللہ کے رسول بتائیے میرے والد کہاں ہیں؟ اللہ کے رسول نے اس کو اٹھایا اور اپنے سینوں سے چمٹایا اور کہا کہ میرے بچے، تیرے والد تو دین کے لیے شہید ہو گئے، اب وہ کبھی نہیں آئیں گے، اب تو وہ جنت میں تجھ سے ملاقات کریں گے۔ اے لوگوں، جو بچہ چیخ رہا تھا اور چلا رہا تھا، اللہ کے رسول اپنے گودوں میں چمٹا کر کے اپنے سینوں سے چمٹا کر کے اسے محبت دے رہے تھے اور اس سے پیار کر رہے تھے۔ اے لوگوں، بتاؤ کل قیامت میں وہ بچہ ہمارے اور آپ کے سامنے آئے اور آ کر کے ہمارا اور آپ کا دامن پکڑے۔ اے لوگوں، میرے والد نے تو اسی ایمان کے لیے اپنا خون بہا دیا اور اپنی جانیں دے دی، ہمیں یتیم کر دیا۔ تم نے اس ایمان کی کتنی حفاظت کی، اپنے نسلوں کے لیے کیا سامان پیدا کر کے آئے ہو کہ ان میں ایمان باقی رہے۔ تو لوگوں بتاؤ، کیا اس بچے کے ہاتھ سے ہم اور آپ اپنا دامن چھڑا سکیں گے؟ ہم اپنا دامن اس وقت نہیں چھڑا سکیں گے، اس بچے کو کچھ بھی جواب نہیں دے سکیں گے۔ اس لیے اے لوگوں، ہمیں تیاری کرنے کی ضرورت ہے، ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ جو حالات آئے ہیں، ان حالات سے نمٹنے کے لیے اسلامی طریقے کے علاوہ کوئی طریقہ
نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے۔ شریعت اسلامیہ نے جو بنیادی تعلیم دی ہے اور یہ کہا ہے مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء سبع سنین واضربوہم علیہا وہم ابناء 10 سنین۔ اے لوگو، جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو تم اسے نماز کا حکم کرو، اور جب 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے اور نماز چھوڑنے پر اس کی پٹائی کرو۔ آپ اس بات کو ذرا غور سے سنیں۔ ویسے تو میرا نام ایسے بھی ہے کہ میں دھواں دھار تقریر کرتا ہوں، دھواں دھار نہیں کرنا ہے، آپ کو سمجھانا ہے کہ شریعت نے یہ حکم دیا کہ 7 سال کا جب بچہ ہو جائے تو نماز کا حکم کرو۔ سائنسی اعتبار سے آپ دیکھیں گے بڑی بنیادی بات ہے، شریعت نے جو بات کی ہے وہ اس زمانے کو لے کر کے نہیں بلکہ پورے مستقبل کو سامنے رکھ کر کے بات کی ہے۔ آج سائنسدان یہ بتا رہے ہیں کہ جب بچہ 7 سال کا ہوتا ہے تو اس کے دماغ میں 2 راستے آتے ہیں، اس کے سامنے کراس روڈ آ جاتا ہے۔ اب 2 راستے ہیں، ایک غلط ہے ایک صحیح ہے، اب وہ کس کو اختیار کرے؟ ویسے موقع پر شریعت نے کہا کہ تم اپنے بچوں کو نماز پڑھاؤ۔ اگر نماز پڑھاؤ گے، نماز سیکھے گا تو وہ سیدھے راستے کی طرف جائے گا۔ قرآن کریم نے بھی کہا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راستے تمہارے سامنے رکھ دیے۔ ایک راستہ وہ بھی ہے جس پر چل کر جنت تک پہنچو گے، ایک راستہ وہ بھی ہے جس پر چل کر کے جہنم کے انگاروں پر جاؤ۔ دونوں راستے رکھ دیا۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے اپنے ایمان کی حفاظت کرے، جو چاہے ایمان کو گنوا دے۔ ایمان کو جو گنوائے گا وہ جہنم کے راستے پر جائے گا۔ تو شریعت نے جو 7 سال کا جب بچہ ہو جائے تو نماز کا حکم دیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اب اس بچے کے دماغ میں 2 راستے کھٹک رہے ہیں، ایک غلط ایک صحیح، وہ کدھر جائے، کس راستے کو اختیار کرے؟ شریعت نے کہا کہ نماز پڑھواؤ، جب نماز پڑھاؤ گے تو بچہ سیدھے راستے کی طرف جائے گا۔ اور ایک اور بنیادی اور معلوماتی چیز کہ جب بچہ سجدہ کرتا ہے، یہ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ نماز میں جب سجدہ کیا جاتا ہے تو سجدے کی حالت میں جسم کا جو خون ہے وہ سب دماغ کی طرف آتا ہے، اور جب سارا خون دماغ کی طرف آتا ہے تو دماغ کو وہ تازہ خون ملتا ہے جس سے دماغ ترقی پاتا ہے۔ جب سجدہ کرے گا تو جسم کا جو بہتر خون ہے وہ اس کے دماغ پر جائے گا اور اس کا دماغ صحیح ہوگا۔ اس لیے لوگوں نے لکھا ہے کہ جو بچے سجدے نہیں کرتے یا جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے فیصلے صحیح نہیں ہوتے، اس لیے کہ ان کے دماغ تک صحیح خون نہیں پہنچا، اس لیے کہ صحیح خون تو سجدے کی حالت میں پہنچتا ہے اور سجدہ تو ان لوگوں نے کیا ہی نہیں۔ اس لیے صاف باتیں لکھی ہے کہ جو لوگ سجدہ نہیں کرتے اگر وہ فیصلے کرتے ہیں تو ان کے فیصلے میں کہیں نہ کہیں خرابی ضرور آتی ہے۔ دوسری بات جو کہا کہ 7 سال سے اس کی عادت ڈالو کہ نماز پڑھنا شروع کر دے، جب 10 سال کا ہو جائے تو اب اس کی پٹائی کرو۔ اگر بچہ نماز پڑھتا ہے تو پٹائی کا یہ مطلب نہیں کہ بانس اٹھا کر کے پٹائی شروع کر دے، چیلی اٹھا کر کے پٹائی شروع کر دے، مار کے منہ پھلا دے، نہیں، رخسار پھلانے کا نہیں، اس طرح مارے کہ نازک جگہوں پر بھی پٹائی نہ ہو اور اس کے بدن پر کوئی زخم بھی نہ لگے اور نشان بھی نہ لگے، یعنی اس کی تربیت کریں۔ اب اس تربیت میں سختی برتے، سختی کیوں برتے؟ ذرا سنیے لوگوں، سائنس نے جو بات کی ہے بڑی زبردست، بڑی پتے کی بات کی ہے۔ اگر ہم اور آپ عقل کی کسوٹی پر اسے پرکھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ کہا کہ جب 10 سال کا بچہ ہو جاتا ہے تو اس کا دماغ جو 7 سال میں پروان چل رہا تھا وہ ترقی کرتے کرتے دماغ اس کا اور کھلتا ہے، اور 10 سال سے 19 سال تک بچے کے دماغ میں ایک نئی کھڑکی کھلتی ہے۔ ذرا سنیے گا، سائنسدانوں نے اس کھڑکی کا نام کیا رکھا ہے؟ اس کا نام لوب ونڈو رکھا ہے، محبت کی کھڑکی۔ یعنی بچہ یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، نصیحت حاصل کرنے کی بات ہے۔
جب بچہ 10 سال یا اس سے زیادہ عمر کو جب متجاوز ہوتا ہے تو اس کے دل و دماغ میں محبت کی کھڑکی کھلتی ہے۔ اب وہ بچہ چاہتا ہے، سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ جب بچہ 10 سال کا ہوتا ہے تو آٹومیٹک اس کے ذہن میں آتا ہے کہ اب میرا کوئی دوست ہونا چاہیے، اب میرا کوئی فرینڈ ہونا چاہیے۔ اب فرینڈ کیا ہوگا؟ بوائے فرینڈ ہو کہ گرل فرینڈ ہو، وہ کیا ہو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ بچہ 10 سال کا ہو رہا ہے تو اس کے دماغ میں کھڑکی کھل رہی ہے، یہ سارے جذبات اس کے ذہن و دماغ میں گھوم رہے ہیں۔ اب وہی بچہ جو اسلامی تعلیم کو حاصل نہیں کیا، نماز کا پابند نہیں بنا اور اسکول میں جاتا رہا، اور دونوں تعلیم یعنی بچے اور بچے ایک ساتھ بیٹھ کر ایک بینچ پر تعلیم حاصل کرتے رہے، لوگوں سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اس کا دماغ ابھی ادھر ادھر جا رہا ہے، وہ کسی سے محبت کرنا چاہتا ہے۔ اب بتاؤ اسکول میں جب ہائے ہلاؤ کرے گا تو اب کیا معاملہ ہوگا، کہاں جائے گا؟ اس لیے شریعت نے کہا کہ جب بچہ اب 10 سال کا ہو گیا تو اسے نماز کی تلقین ہی نہیں بلکہ اس کی پٹائی کرو، اس لیے کہ یہی نماز ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ یہی نماز اسے بے حیائی سے اور بری باتوں سے روک سکتی ہے، اور کوئی چیز دنیا کی نہیں روک سکتی۔ اس لیے ہم اپنے بچوں کو اب گارڈنگ کریں اور نمازوں میں لائیں، شریعت کی ان بنیادی چیزوں کو سمجھیں۔ اور یہ ہوائیں چلائی گئی ہیں کہ مسلمان بچیاں غیر مسلم بچوں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، ان کے وجوہات یہی ہیں کہ اسکولوں میں شروع میں پڑھا، ان کے درمیان تو اسلامی تعلیم نہیں دی گئی، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر میں غیروں کے ساتھ جا رہی ہوں تو میرے باپ کا کیا ہوگا، میرا باپ معاشرے میں کس لائق ہوگا، میرے خاندان کے لوگ کیا سمجھیں گے، میرے خاندان کو کیسا سمجھا جائے گا، میرے رشتہ داروں میں شادی بیاہ کے معاملے میں کتنی پریشانی آئیں گی۔ وہ بچی ان چیزوں کو نہیں سمجھے گی، لیکن اگر وہی بچی اسلامی تعلیم کو اگر حاصل کی ہے، مولوی اور ملاؤں کے سامنے اگر اس نے پڑھا ہے، اس کو بتایا گیا ہے کہ بے حیائی سے اور برائی سے روکنا چاہیے، اس سے تمہارا بھی نقصان ہے، تمہارے باپ کا بھی، تمہارے خاندان کا بھی، اور پورا معاشرہ ہی نہیں بلکہ پورا اسلام بھی تمہارے اس عمل سے بدنام ہو سکتا ہے، تب وہ بچی کیا سمجھ نہیں پائے گی؟ ضرور سمجھیں گے۔ اس لیے ان بنیادی چیزوں کی طرف ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ حالات، یہ جو آگ پھیلی ہوئی ہے، یہ جنگل کے آگ کی طرح پھیلتے پھیلتے جب ہمارے گھروں تک پہنچ جائے گی تو لوگوں اس وقت ہم چاہیں گے کہ اس کا علاج کریں، علاج نہیں ہو پائے گا، اور مسلمان اسلامی تعلیم حاصل نہیں کر رہا ہے، اب بہت دور چلا گیا ہے۔ بہت پرانا واقعہ میں سنا رہا ہوں، مولانا علی میاں ندوی نے اپنے کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ سفر پر جا رہے تھے، مولانا سے کسی غیر مسلم نے یہ پوچھا کہ مولانا صاحب آپ لوگ یہ اذان میں اکبر بادشاہ کا نام کیوں لیتے رہتے ہیں؟ اللہ اکبر اکبر کہہ کر گویا کہ مسلمان اپنے پڑوسی کو یہ بھی نہ بتا سکا کہ اکبر کا مطلب اکبر بادشاہ نہیں بلکہ بادشاہوں کا بادشاہ رب ذوالجلال کے بارے میں کہا جا رہا ہے، یہ اکبر بادشاہ کے بارے میں نہیں کہا جا رہا۔ مولانا نے لکھا ہے کہ کبیر داس نے جو ایک مسلمان گھر میں پرورش پایا، اس نے بھی کہا کہ تم آذان کیوں دیتے ہو؟ کیا تمہارا آذان یا اللہ سنتا ہے؟ اگر تم اپنے اللہ کو سناتے ہو تو کیا تمہارا اللہ بہرا اور گنگا ہے؟ گویا کہ ہم نے ان کو بتایا ہی نہیں کہ آذان اللہ کو نہیں، اللہ کے بندوں کو سنانے کے لیے دی جا رہی ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے یہ آذان دی جا رہی ہے۔ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی جو آواز لگائی جا رہی ہے، یہ اللہ کے بندوں کے لیے لگائی جا رہی ہے، یہ ہم نہیں بتا سکتے۔ مولانا نے ہی ایک کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے، بڑا دلچسپ واقعہ ہے، ہم سب کو عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس مجمع میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے جو اس واقعے کے مصداق ہوں گے۔ مولانا نے لکھا کہ ایک زمانے میں کسی مسلم معاشرے سے کچھ لوگوں کو پولیس پکڑ کر کے لے گئی اور لے جا کر کے جیل میں بند کر دیا۔ اب گاؤں کے جو پردھان تھے اور بڑے صاحب تھے، لوگوں نے ان سے خواہش ظاہر کی کہ مولانا تھانے میں کچھ مسلمانوں کو پولیس لے گئی ہے، آپ ان کو رہا کروائیے۔ مولانا صاحب جو تھے گاؤں کے پردھان اور بڑے سمجھے جاتے تھے، انہوں نے پولیس کو جب فون کیا، جو کانسٹیبل وہاں پر تھا اس کو فون کیا کہ ہمارے یہاں کے کچھ لوگ آپ لوگ اٹھا کے لے گئے ہیں، ان کو چھوڑ دیجیے۔
اس پولیس والے نے کہا کہ مولانا یہاں تو بہت سارے لوگ ہم کس کو چھوڑیں کس کو رکھیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں. اچھا ایسا کرتے ہیں کہ ہم اسلام کا 6 کلمہ ان سے سنتے ہیں, جو 6 کلمہ سنا دے گا ہم اس کو چھوڑ دیں. لکھا ہے مولانا نے کہ ہم سبوں کو ڈوب مرنے کی بات ہے کہ اس کانسٹیبل نے جا کر اعلان کیا کہ اس میں جو جتنے لوگ ہیں سب آئے اور 6 کلمہ جو اسلام کا ہے اسے سنا دیں, اور سنا دیں گے تو وہ رہا ہو جائیں گے. اس نے لکھا ہے کہ 6 کلمے کے نام پر پورا جیل میں سنت چھا گیا, کوئی بھی مسلمان کھڑا نہیں ہو سکا جو 6 کلمہ اس کانسٹیبل کو سنا کر کے اپنی رہائی حاصل کی. اس نے کہا یہی نہیں بلکہ اس کانسٹیبل نے اور ترخیص کی اور نیچے اترا, کہا کہ 3 کلمہ تک کوئی سنا دے اس کو بھی رہا کر دیا جائے گا. مسلمان 3 کلمے تک بھی نہیں سنا سکے. ہم میں سے بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کو 6 کلمہ تک یاد نہیں ہے, تو ایسے مسلمان ہو رہے ہیں اور ہیں معاشرے. اب ایسے لوگوں کے سامنے اگر فتنہ آئے اور آزمائش اور حالات آئے تو کیا یہ حالات کا مقابلہ کریں گے؟ نہیں کر پائیں گے. ابھی ہم نے اپنے پڑوسی کو یہ بھی نہیں بتایا کہ اللہ اکبر میں اکبر سے مراد اکبر بادشاہ نہیں ہے. ہم یہ بھی نہیں بتا سکے کبیر داس کو کہ اذان اللہ کو گنگا اور بہرا ہونے کی وجہ سے نہیں سنا رہی ہیں, یا اللہ کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے بندوں کے لیے اذان دی جا رہی ہے. ہم اپنے کیریکٹر کو, ہم اپنے تعلیم کو اتنا تک بھی نہیں پیش کر سکے اور یہاں تک بھی نہیں پہنچا سکے. ایسے معاشرے کے لیے, ایسے معاشرے میں اگر خلافات نہ آئے اور ایمان سے بیداری نہ ہو اور دوری نہ آئے اور غیر مسلموں کے ساتھ بچیاں نہ بھگیں گی تو کیا ہو؟ اس میں کسی کا قصور نہیں ہے, اس میں ہمارا اور آپ کا قصور ہے. ہم کسی اور کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے, ہمارا قصور ہے. ہم نے اسلامی تعلیم اپنے بچوں کو نہیں دیا, ایمان کی دولت کو نہیں سمجھایا کہ ایمان کی دولت اتنی قیمتی دولت ہے جس کے بارے میں ہم نے شعر پڑھا کہ علامہ اقبال تو مسلمانوں کی تاریخ بتاتے ہیں کہ مسلمان زمین پر بسنے کے لیے نہیں آیا اور یہاں زمین اور جائیداد خریدنے کے لیے نہیں آیا, یہاں مال و جائیداد اور اسباب جمع کرنے کے لیے نہیں آیا, بلکہ کہا کہ تیرا نشیمن جو قصر سلطانی کے گنبد پر ہے تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. اگر شاہین پرندے کو جب ہوائیں پیچھا کرتی ہیں تو شاہین پرندہ نیچے نہیں آتا بلکہ وہ اپنا منزل اور اوپر کرتا ہے, وہ پرواز اور اوپر, وہ پرواز میں اور اوپر بڑھتا چلا جاتا ہے. ایمان اور مسلمانوں کی خصوصیت علامہ اقبال نے یہی بتایا کہ مسلمان تو شاہین پرندے کی طرح ہے, لیکن علامہ اقبال کو کیا پتا تھا کہ اس امت کے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو اسلام کا 6 کلمہ تک بھی یاد نہیں ہے. اور بچوں کی تعلیم و تربیت کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا کہ تم بچوں کو اس طرح سے اسلامی تعلیم دو کہ ہر ایک کے سینے سے آواز آئے کہ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے, آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا, باطل سے دبنے والے آسماں نہیں ہم, 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. یہ بچوں کے دلوں سے یہ آواز نکلنی چاہیے, یہ ان کا مشغلہ ہونا چاہیے. بلکہ آگے علامہ اقبال مسلمانوں کی تاریخ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہی وہ مسلمان تھے کہ جب موج دجلہ پر پہنچے ہیں, دجلہ نہر پر جب پہنچے ہیں تو پانی جو سمندر کا پانی جاری تھا وہ ٹھاٹھے مارتا ہوا جو سمندر سامنے تھا, وہاں جب گھوڑے لے کر کے سعد بن ابی وقاص کا لشکر جب پہنچا ہے, اسلامی کمانڈر کا لشکر جب پہنچا ہے, تو جب پانیوں کو دیکھا گیا, پانی کو دیکھ کر کے صحابہ نے پوچھا اے سعد بن ابی وقاص ہم گھوڑے کو کیسے پار کریں گے, ہم اس ایرانیوں کا اور ان مجوسیوں کا کیسے مقابلہ کریں گے, یہ تو دوسرے راستے سے چلے گئے اور ان لوگوں نے پول کو توڑ دیا اور دریائے نیل کو دریائے دجلہ کو چھوڑ دیا, ہم کیسے اپنے گھوڑے پار کریں گے. سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ تمہارے لیے یہ پانی کیا چیز ہے, تم اس میں گھوڑے اپنے دوڑا دو, تاریخ گواہ ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ دریائے دجلہ کے دریا کے پانیوں پر اور دریا کے موجوں پر صحابہ کرام نے گھوڑے ڈال دیے اور گھوڑے پانی کے اوپر سے اس طرح سے گزرے جیسے خشکی سے گھوڑے گزرتے ہیں. یہ کون تھے؟ یہ اسلام کے ماننے والے لوگ تھے,
یہ اسلام کو اپنے دل میں بسانے والے تھے جن سے پوری دنیا ڈر رہی تھی اور پوری دنیا پر ان کا رعب و دبدبا تھا. اس وجہ سے نہیں کہ یہ ظالم اور ناپاک ہیں, اس وجہ سے نہیں کہ یہ خون بہا رہے ہیں, نہیں, یہ اپنے ایمان کی مضبوطی کی وجہ سے اور اسلامی تعلیم کو اپنے سینے میں چٹان کی طرف بیٹھانے کی وجہ سے کہ ان کے سامنے تمام چیزیں اسلام کے مقابلے میں کچھ نہیں ہیں, سب ہیچ ہیں. اگر جو کچھ ہے اور جو طاقت ہے وہ صرف اسلام کی وجہ سے ہے, اس لیے اسلام کو بچایا. اور حضرت عمر فاروق نے تو یہ جملہ بھی کہا کہ عمر فاروق جو بنا ہے یہ خطاب کا بیٹا تو وہ تھا جسے اونٹ بھی چلانا نہیں آتا تھا, اس کی ماں اس کو لان تان کرتی تھی. اے خطاب کا بیٹا عمر, تو جب اونٹ بھی نہیں چلاتا ہے تو کیسے اپنی زندگیاں گزارے گا؟ وہی عمر ابن خطاب خلیفہ ثانی بنتے ہیں اور 40 لاکھ مربع میل پر جو حکومت کیا ہے وہ کس وجہ سے کیا ہے؟ اور جب وہ آئے ہیں تو انہوں نے آواز لگایا ہے, اے لوگوں جی ہمیں عزت ملی ہے, یہ عزت دنیا کی وجہ سے نہیں, طاقت کی وجہ سے نہیں, اعزنا اللہ بالاسلام, اللہ نے اسلام کی وجہ سے ہمیں یہ عزت دی ہے. دنیا کی کسی اور طاقت کی وجہ سے یہ عزت نہیں ملی, یہ اسلام کی وجہ سے یہ عزت ملی. وہ عزت انہیں کیسے ملی؟ انہوں نے اپنے سینے میں ایمان کی دولت کو بیٹھایا اور اس کے تقاضے پر عمل کیا. اس لیے لوگوں ہمیں اور آپ کو اسلام کی بنیادی چیزوں کے طرف آنے کی ضرورت ہے اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنے اور اپنے نسلوں میں ایمان کو بیٹھانے کی ضرورت ہے. میں واقعہ سنایا کرتا ہوں, فضائل اعمال کے دوسری جلد میں واقعہ بھی موجود ہے. مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک بزرگ قبرستان سے گزر رہے تھے. خواب کا واقعہ ہے, خواب کوئی دلیل نہیں ہے لیکن اگر عبرت کے لیے ہو تو اس سے عبرت حاصل کیا جا سکتا ہے. وہ بزرگ خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ قبرستان سے گزر رہے ہیں اور سارے قبرستان کے مردے اپنی قبروں سے نکل کر کے ایک آدمی کی طرف دوڑے بھاگے جا رہے ہیں اور وہ آدمی جو ہے وہ ڈاکیا کی شکل میں ہے, وہ اپنے اوپر جو لباس پہنا ہے وہ ڈاکیا کا لباس پہنا ہے, اس کے پاس ایک جھولا ہے, ایک تھیلا ہے, اس تھیلے میں وہ خط رکھا ہے جیسے آج سے 30-20 سال پہلے جب ہمارے گاؤں میں ڈاکیا آتا تھا اور دیہاتوں میں جب ڈاکیا جاتا تھا لوگ دوڑ کر کے جاتے تھے کہ میرے بچے کا کوئی پیغام آیا ہوگا, میرے بچے کا خط آیا ہوگا, میرا بچہ سلام بھیجا ہوگا. ویسے ہی سارے مردے اس کے طرف جو ڈاکیا کی شکل میں تھا اپنی خبر لینے کے لیے, اپنے بچوں کے سلام قبول کرنے کے لیے, اپنے بچوں کے عطایا قبول کرنے کے لیے دوڑ کر کے جا رہے تھے. وہاں گئے دوستیں جن کا خط آیا ہوا تھا وہ خط کی شکل میں یہ نہیں تھا کہ اس میں کچھ لکھا ہوا تھا, بلکہ جو مردے تھے ان مردوں کے نام پر ان کے جو بچے تھے جو زندہ تھے ان لوگوں نے تسبیحات پڑھ کر کے صدقات و خیرات کر کے اپنے والدین کے نام جو بھیجا تھا اس کا ثواب پہنچا رہے تھے. وہ جو ڈاکیا کی شکل میں تھا وہ کوئی انسان نہیں تھا بلکہ وہ اللہ کا فرشتہ تھا اور اس کے پاس جو تھیلا تھا اور اس میں جو خط تھا وہ خط نہیں تھا, وہ نیکیاں تھی, وہ نیکیوں کو تقسیم کر رہا تھا اور دے رہا تھا. سارے لوگ آ کر کے وہ لے کر جا رہے تھے جن کا خط آیا تھا, جن کا ماننے والا جن کا بیٹا ہے, اگر وہ پڑھ کر کے جو عیسیٰ نے ثواب کیا ہے, ثواب پہنچایا ہے, وہ ثواب لے کر کے جاتے تھے. جن کا کوئی پڑھنے والا نہیں ہے, جن کے نام پر کوئی صدقہ کرنے والا نہیں ہے, کوئی خیرات کرنے والا نہیں ہے, وہ کپے افسوس ملتے ہوئے اور اپنے آنکھوں سے آنسو چھلکاتے ہوئے وہ واپس جا رہے تھے. اس نے دیکھا اس بزرگ نے کہ ایک کونے میں ایک بوڑھا بیٹھا ہے, ایک بوڑھا بیٹھا ہے جس کی داڑھی سفید ہو چکی ہے, وہ کچھ نہیں کر رہا ہے, وہ دوڑ نہیں رہا ہے. یہ بزرگ اس بوڑھے کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ابا جان کیا آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے, کیا آپ کا بیٹا بھی کچھ خیرات کر کے, کچھ نفلیں پڑھ کر کے, کچھ نمازیں پڑھ کے, کچھ روزے رکھ کر کے کچھ آپ کے لیے نیک کام بھیجا ہو, آپ کو ثواب حاصل کرنے کے لیے اس ڈاکیا کی طرف دوڑ کر کے جاتے. اس بوڑھے نے کہا کہ نہیں, ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. وہ بزرگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہاں تو مرنے کے بعد ہر ایک یہ خواہش کرتا ہے اے کاش قبرستان سے گزرتے ہوئے کوئی سلام بھیج دیتا, کوئی کچھ پڑھ کر کے بھیج دیتا تاکہ ہماری روح کو آرام پہنچتا. لیکن یہ بوڑھا تو کہا
کہہ رہا ہے ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. پوچھا کہ بات کیا ہے؟ اس نے جو بتایا ہے اے لوگوں وہ درس ہے، وہ عبرت ہے، وہ سبق ہے، وہ نصیحت ہے جو ہمیں اور آپ کو لے کر کے جانا ہے. اس نے کہا کہ ان لوگوں کی طرح ہمیں دوڑ کر جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم اپنے پوتوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے نوازوں کو حافظ قرآن بنا رکھے ہیں. ہم نے ان کو قرآن کی تعلیم دیا ہے، ہم نے انہیں حدیث سکھایا ہے، ہم نے ان اساتذہ کے پاس انہیں بھیجا ہے، ان مکاتب قرآنیہ میں ڈالا تھا، ان مدارس اسلامیہ میں بھیجا تھا، وہاں انہوں نے تعلیم حاصل کیا ہے. وہ صبح شام اٹھتے ہیں، سورہ یاسین سورہ واقعہ کی تلاوت کرتے ہیں اور تلاوت کے بعد اس کا ثواب مجھے پہنچا دیتے ہیں، اس لیے مجھے دوڑ کر کے جانے کی ضرورت نہیں ہے. کیا ہمیں ضرورت نہیں کہ ہم بھی اپنے بچوں کو یہ تعلیم دے دیں تاکہ مرنے کے بعد وہ ہمیں پہنچاتے رہیں؟ وہ بزرگ کہتے ہیں ایک مرتبہ پھر اسی قبرستان سے میرا خواب ہی میں گزر ہوا، اسی بوڑھے سے پھر ملاقات ہوتی ہے. اب کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بوڑھا دوڑتا ہوا وہ بھی جا رہا ہے اور اس ڈاکیے سے پوچھ رہا ہے ہمارے نام کا کوئی ایصال ثواب ہوا ہے، کوئی ثواب ہمارے نام سے آیا ہے تو ہمیں بھی دو. وہ بزرگ اس بوڑھے کو پکڑ کر کے پوچھتے ہیں ابا جان آپ نے تو کل یہ کہا تھا اور اس سے پہلے جو ملاقات ہوئی تھی آپ نے اس میں کہا تھا ہمیں ضرورت نہیں ہے. انہوں نے روتے ہوئے اور آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے، آنسو چھلکاتے ہوئے اور چہرے کو گرائے ہوئے کہا تھا ہاں جن پوتوں پر ہمیں ناز تھا، جن بچوں پر ہمیں ناز تھا، جن کو ہم نے حافظ قرآن بنایا تھا، وہ اچانک میرا بچہ روڈ کراس کر رہا تھا، روڈ پار کر رہا تھا، سامنے سے ٹرک آیا اور وہ ٹرک کے نیچے آ گیا. آج وہ بھی اسی قبرستان میں آرام کر رہا ہے. آج وہ بھی ہماری فہرست میں ہے. اے لوگوں کیا ہمیں اس واقعے سے عبرت حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو حافظ قرآن اور عالم دین بنائیں، انہیں دینی تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں، انہیں وہ تعلیم پڑھائیں جو آخرت میں باقی رہنے والا ہے، جس کا فائدہ وہاں ہمیں نظر آئے گا. یہ دنیا تو فانی ہے، یہ دنیا تو ختم ہو جانے والی ہے، آخرت باقی رہنے والی ہے، آخرت باقی رہنے والی ہے. اسی کے لیے ہمیں تیاری کرنا چاہیے اور اسی کی تیاری میں ہمیں لگنا چاہیے. یہ عارضی زندگی ہے، اگر یہاں پر ہم آرام اور آرائش ڈھونڈ رہے ہیں اور سکون کی تلاش میں ہیں تو ہم بیوقوف ہیں. اے لوگوں بتاؤ کوئی کرائے کے مکان میں ڈیکوریشن کراتا ہے، اس کا پلاسٹر کراتا ہے، اس میں کیا اچھی چیزیں لا کر کے رکھتا ہے، اس میں فریج لاتا ہے، اس میں کولر لا کر کے رکھتا ہے؟ نہیں، وہ جانتا ہے اگر رکھتا ہے تو دوسرا آدمی کہتا ہے ارے بھائی آپ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ تو کرائے کا مکان ہے، اسے آپ کو خالی کر دینا ہے. اے لوگوں اگر کوئی دنیا میں یہ کام کرتا ہے اسے بے وقوف سمجھا جاتا ہے. یہ دنیا میں گھر میں اگر وہ کوئی کام کرتا ہے اسے بے وقوف سمجھا جا رہا ہے. اور جو آخرت کو بھلا کر کے دنیا کی تیاری میں لگا ہے اور جو ابدالآباد زندگی ہے اس کو بھلا چکا ہے، کیا اس کو دنیا بے وقوف نہیں کہے گی؟ بلکہ وہی سب سے بڑا بے وقوف ہے جو آخرت کو چھوڑ کر کے دنیا میں لگا ہوا ہے، جو دنیا ختم ہو جائے گی اور یہاں کی تمام چیزیں فنا ہو جائیں گی. اگر بقا ہے تو اللہ کی ذات کو ہے اور قیامت کے بعد کو ہے. اللہ رب العزت جو دوبارہ جب زندہ کرے گا اس کے بعد جو زندگی ہوگی وہ ابدالآباد زندگی ہوگی، وہ ختم نہ ہونے والی زندگی ہوگی. اس لیے ہمیں اور آپ کو اسی زندگی کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے سینوں میں ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کو ایمانی زیور سے آراستہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کو حافظ قرآن عالم دین بنانے کی ضرورت ہے. ہمارا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ عصری تعلیم نہ دیں، آپ اسکولوں میں نہ پڑھائیں، آپ کالجوں میں نہ پڑھائیں، ضرور پڑھائیں، سب کچھ پڑھائیں، اسے سب کچھ بنائیں، لیکن پہلے اسے ایک مسلمان بنائیں تاکہ وہ اپنے اسلام کی حفاظت کر سکے، ایمان کی حفاظت کر سکے. اور جو یہ حالات آئیں جب اس کو آزمایا جائے تو اس آزمائش کے بھٹی میں جیسے حضرت بلال کو آزمایا گیا اور ان کے سینوں پر پتھر رکھ کر کے جب اس کو پر مارا جاتا تھا تو وہ چیختے تھے. ابو بکر صدیق نے کہا اے بلال ایسے موقع پر تم احد کی آواز کیوں لگاتے ہو؟ ان کو تکلیف ہوتی ہے، یہ تمہیں زیادہ سزا دیتے ہیں. حضرت بلال نے کہا حضرت میں کیا کہوں، جب یہ مارتے ہیں اور یہ تکلیف دیتے ہیں، اس تکلیف کے بعد جب میں احد کہتا ہوں اور یہ آواز جب میرے سینے سے نکلتی ہے اور میری زبان سے ادا ہوتی ہے تو وہ ساری پریشانیاں جو یہ ہمیں دیتے ہیں وہ سب اس احد کے لفظ ختم ہو جاتی ہیں.
ان کا ایمان کس طرح بن رہا تھا؟ کیا ہمارے لیے آزمائشیں آئی ہیں؟ یا آزمائشیں تو ہم پر نہیں آئی؟ یہ تو ابھی اس کے جھونکے ہیں، ان جھونکوں میں ہم پریشان ہیں، آزمائش کا تو ابھی بہتات ہے۔ ہم نے حدیث پڑھی ہے، اللہ کے رسول نے صاحب بتایا، یاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایسا زمانہ آنے والا ہے، الصابر فیہ علی دینہ، کہ اس زمانے میں اپنے دین پر صبر کرنے والا اور اپنے دین پر جمع رہنے والا، اپنے دین کی حفاظت کرنے والا، اپنے دین کو مضبوط کرنے والا شخص ایسا ہی ہوگا جیسے اپنے ہاتھ میں آگ کے انگارے کو اٹھانے والا ہوگا۔ ذرا سوچیں کہ آگ کے انگارے کو اور آگ کی لپٹ کو اپنے ہاتھ میں اٹھا کر کے رکھنا کتنا پریشان کن ہے، کتنا دشوار ہے۔ اس سے کہیں زیادہ دشوار اپنے ایمان کو بچانا ہوگا۔ حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، میں ویسے ہی نہیں کہہ رہا، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، الصابر فیہ علی دینہ کالقابض علی الجمر، کہ آگ کے انگارے کو اپنے ہاتھ پر اٹھا کر کے رکھنا جتنا پریشان ہے، اس سے کہیں زیادہ پریشانی کا عالم وہ ہوگا جب ایمان کو بچانا ہوگا۔ ایمان کو بچانا اس سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ وہاں تو جسمانی تکلیف ہے، اور جو آگ ہے جو ختم ہو جانے والی ہے، اگر وہ آگ پانی سے بجھا دیا جائے تو تکلیف ختم ہو جائے گی، لیکن اگر ایمان سینے سے نکل جائے تو لوگوں کبھی بھی پریشانی ختم نہیں ہوگی، مرنے کے بعد بھی پریشانی دور نہیں ہوگی۔ اس لیے ہمیں اپنے بچوں کو اسلامی تعلیم دینے کی ضرورت ہے، اور ان کے سینوں میں ایمان کی روشنی کو فروزہ کرنے کی ضرورت ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بتانے کی ضرورت ہے، آپ کے کیریکٹر اور کردار کو بچانے کی ضرورت ہے، اور اسی سے اس دنیا میں بھی کامیابی ہے۔ شاعر کہتا ہے، دونوں جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، دونوں جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، تھام لے دامن ان کا جن کا محمد نام ہے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وما توفیقی الا باللہ۔